بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ، سبق نمبر 20 کے ساتھ اللہ جل شانہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی اکثار المرقۃ، یہ باب ہے گوشت میں شوربہ زیادہ کرنے کے بارے میں، کہ جب انسان گوشت خرید کر لائے تو اس کو بنانے میں شوربہ زیادہ کرنا چاہیے تاکہ آس پڑوس میں لوگوں کو بھی دیا جا سکے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن علی المقدمی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن فضاء قال حدثنا ابی عن علقمة بن عبد اللہ المزنی عن ابیہ قال، ہمیں روایت کی محمد ابن عمر ابن علی المقدمی نے، انہوں نے روایت کی مسلم ابن ابراہیم سے، انہوں نے روایت کی محمد ابن فضا سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے روایت کی علقمہ ابن عبداللہ المزنی سے، عبداللہ المزنی نے اپنے والد سے روایت کی، ان کے والد نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اشترى احدکم لحما فلیکثر مرقتہ، کہ جب تم میں سے کوئی گوشت خریدے، گوشت خریدنا مطلب گوشت پکانے کا ارادہ کرے، تو چاہیے کہ اس میں شوربہ زیادہ رکھے۔ فإن لم يجد لحما اصاب مرقۃ وهو احد اللحمین، اب اگر کسی کو گوشت کی بوٹی نہیں بھی ملی تو وہ شوربہ لے لے گا، اور شوربہ دو گوشتوں میں سے ایک گوشت ہے۔ وفي الباب عن ابی ذر هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث محمد بن فضاء و محمد بن فضاء، اس باب میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت نقل ہے، یہ اگلی روایت ان کی ہی آ رہی ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف محمد ابن فضاء کی روایت سے جانتے ہیں۔ محمد ابن فضاء کون ہے؟ یہ هو المعبر، وقد تکلم فیہ سلیمان بن حرب، محمد ابن فضاء یہ معبر ہے اور سلیمان ابن حرب نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔ وعلقمۃ، علقمہ کون ہے؟ ہوا اخو بکر ابن عبداللہ المزنی، یہ بکر ابن عبداللہ المزنی کے بھائی ہے۔ وبه قال حدثنا الحسین بن علی بن الاسود البغدادی قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا اسرائیل عن صالح بن رستم ابی عامر الخزاز عن ابی عمران الجونی عن عبد الله بن الصامت عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حسین ابن علی ابن اسود البغدادی نے، انہوں نے روایت کی عمر ابن محمد العنقزی سے، انہوں نے روایت کی اسرائیل سے، انہوں نے صالح ابن رستم ابو عامر الخزاز سے، انہوں نے ابو عمران الجونی سے، انہوں نے عبداللہ ابن صامت سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحقرن احدکم شیئا من المعروف وان لم یجد فلیلق اخاہ بوجہ طلیق، تم میں سے کوئی بھی بلائی کے کسی حصے اور کسی جز کو حقیر نہ سمجھے، نیکی کے کسی بھی حصے کسی بھی جز کو حقیر نہ سمجھے، اگر اور کچھ نہ ہو تو اتنا کرے کہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے۔ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتُهُ وَاغْرِبْ لِجَارِكَ مِنْهُ، اور جب تم گوشت خریدو
اور پکاؤ تو شوربہ زیادہ رکھو، اور اس میں اپنے پڑوسی کو ایک چلو بھر دے دو۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد رواہ شعبۃ عن ابی عمران الجونی، یہ روایت، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو شعبہ نے ابو عمران الجونی کی سند سے روایت کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سالن پکاتے وقت شوربہ بڑھانے، زیادہ کرنے کی ترغیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ آداب طعام میں سے یہ بھی ہے کہ سالن اور گوشت کا شوربہ زیادہ بنا لیا جائے۔ مرق یہ شوربہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک گوشت ہوتا ہے، دوسرا گوشت کا وہ شوربہ ہوتا ہے۔ تو پہلی حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے حصے میں گوشت کی بوٹی نہ بھی آئے تو بھی اس کے لیے وہ شوربہ وہ کافی ہوگا، کیونکہ وہ بھی احد اللحمین ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ شوربہ بھی گوشت کا ہی ہوتا ہے، اس میں گوشت کے اجزاء سرایت کر جاتے ہیں، اس کا ذائقہ سرایت کیا جا چکا ہوتا ہے، اور اس میں پوری طرح سے وہ گلا بھی ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احد اللحمین کہا گیا، ارشاد فرمایا۔ اب اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو پچھلے زمانے کے اطباء یا موجودہ زمانے کے ڈاکٹرز بھی، اطباء حضرات بھی، حکماء بھی، وہ اس یخنی کو اور یہ سوپ جو آج کل استعمال ہوتا ہے اس کو مریض کے لیے تجویز کرتے ہیں بطور علاج، کیونکہ یہ صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ حضرات بھی مریض کے لیے اس کو تجویز کرتے ہیں، بلکہ عام انسانوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ خاص کر سردیوں میں اس کا استعمال وہ بہت نافع ہوتا ہے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جہاں بھی ہم پڑھیں اس میں مواسات، انسانی ہمدردی، مروت، عمدہ اخلاق، فیاضی کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ مسلمانوں میں باہمی ہمدردی اور غمخواری پیدا کرنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا مقصود ہوتا ہے۔ مالدار لوگ، اہل ثروت لوگ، غرباء اور مساکین اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امداد کی عادات ان کی بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ان کے لیے ایک محمیز کا کام وہ دے سکتی ہے۔ عرب کے لوگ یا ہمارے پٹھان بھی یہ بہت سارے اقدار میں، بہت ساری چیزوں میں، عادات میں یہ ایک جیسے ہیں، جیسے سالن اور اس میں شوربہ زیادہ وہ کرنے میں مماثلت رکھتے ہیں، فراخ دل ہوتے ہیں۔ مہمان آئے، فقراء اور مساکین، پڑوسیوں، آس پاس دوست رشتہ دار، تو ان کو دینے میں یہ لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں اور کھلے دل کے ساتھ جن کی بھی خدمت کا موقع ملے اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ پڑوسی، فقیر اور مسکین کو 1-2 چمچ سالن دے دیا کریں، جیسے کہ ارشاد فرمایا یہاں پر۔ تو وغرف لجارک منہ، کہ اس میں سے ایک کٹورا، چلو پر کہتے ہیں لیکن کٹورا ہم لیتے ہیں کہ ایک پلیٹ، اس میں سے اپنے پڑوسی کے لیے دے دیا کرے۔ تو اس طرح سے انسانی ہمدردی، باہمی محبت اور مروت اور انسانی معاشرت کی تشکیل میں مدد ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعلیٰ تعلیمات اسے ہی وہ کہتے ہیں، اور اس کو صحیح طریقے سے اپنانے سے یہ ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ دوسرا، اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی بلائی کے کام اور نیکی کو کم اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان کے پاس اگر کسی کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو یہ مسکراہٹ تو ہر ایک انسان کے پاس ہوتی ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ہر کوئی مل سکتا ہے،
تو اگر یہ بھی کرے تو یہ بھی اس کے لیے ایک نیکی وہ بن سکتی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ میں معروف کو معمولات میں لانے کے ساتھ ساتھ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کی ترغیب بھی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی فاقہ زدہ ہو، مسکین ہو، غریب ہو، تو اس کو اپنے اس گوشت میں یا اس کے شوربے میں شریک کرنا چاہیے، اور یہی مسلمان کی شان اور خصوصیت ہونا چاہیے کہ اس کا پڑوسی وہ بھوکا مرتا رہے اور خود یہ مزے میں اور عیش و عشرت میں ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے روایت کی طرف، اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی فضل الثرید، یہ باب ہے سرید کی فضیلت کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد ابن مثنى نے، انہوں نے روایت کی محمد ابن جعفر سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، شعبہ نے روایت کی عمر ابن مرہ سے، عمر ابن مرہ نے روایت کی مرۃ الحمدانی سے، مرہ حمدانی نے روایت کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون، کہ مردوں میں بہت سارے لوگ کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل ہوئی ہے۔ وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، اور حضرت عائشہ کی فضیلت رضی اللہ تعالی عنہ سب خواتین پر ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام دوسرے کانوں پر۔ وفی الباب عن عائشہ و انس، اس باب میں حضرت عائشہ اور انس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایات مروی ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں سرید کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ سرید سا کے فتحہ اور را کے کسرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سرید اسے کہتے ہیں کہ روٹی کو شوربہ میں بالکل وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذرہ ذرہ کر کے اس کو ڈال دیا جائے اور اسے خوب اچھی طرح اس میں پیٹا جائے تو اس سے سرید تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں ڈال کر ہاتھوں کی مدد سے اس کو تیار کیا جاتا ہے، بعض وہ چمچ کے ذریعے سے بھی تیار کرتے ہیں۔ تو گوشت کے شوربہ میں اکثر عموماً یہ تیار ہوتا ہے، بعض جگہوں پر یہ دوسری چیزوں میں بھی تیار کر دیتے ہیں لوگ، لیکن بہرحال جو زیادہ قوی ہوتا ہے وہ گوشت کے شوربہ میں جو بنائے جائے وہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی قوت اور غذائیت والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں بہت سارے کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں ان مذکورہ دو کے علاوہ کوئی عورت کامل نہیں ہوئی۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ کمال سے مقصود یہاں نبوت نہیں ہے، کیونکہ یہ منصب صرف اور صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ نبوت کے لیے اللہ جل شانہ نے صرف مردوں کا ہی انتخاب کیا ہے، کسی بھی عورت کو اللہ جل شانہ نے منصب نبوت سے نہیں نوازا۔ عورت کے نبی بننے یا نہ بننے کے بارے میں علماء کا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ 3 طرح کے اس میں مسلک ہے۔ پہلا مذہب امام محمد ابن اسحاق، علامہ شعرانی اور ابن حزم کی ہے کہ ان کے قول کے مطابق عورت نبی بن سکتی ہے، اور اس کے لیے وہ اسی پر روایت پر وہ استدلال کرتے ہیں، خاص کر حضرت بی بی مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ، ان دونوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں۔ اس مسئلے پر
ایک زمانے میں کافی حد تک اور ایک بڑا اختلاف، شدید اختلاف پیدا ہوا تھا کہ بعض لوگ عورت کے لیے نبوت کو ثابت کرتے تھے اور بعض لوگ اس کو بدعت قرار دیتے تھے۔ انکار کرنے والوں کے پاس وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ آیت کا تعلق مطلق نبوت کی نفی سے نہیں بلکہ اس کا تعلق نبوت مع الرسالت کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں نبوت مع الرسالت کی نفی کی گئی ہے، مطلق نبوت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب اس بات کرنے والوں میں سے کسی نے بھی اس بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عورت لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجی گئی ہے، جو نبوت مع الرسالہ کا خاصہ ہے، اور نہ اس کا کوئی قائل ہے، بلکہ بات نبوت کی ہے جو لغت عربی پر مبنی ہے۔ تو لغت میں نبوت انباء سے ہے، جس کا معنی ہے اطلاع دینا، خبردار کرنا۔ لہٰذا جس شخص کو اللہ تعالیٰ آنے والے حالات واقعات کی خبر و ذریعہ وحی دے تو وہ نبی کہلائے گا۔ اس کے بارے میں دوسرا مسلک علامہ قاضی عیاض، امام حسن بصری اور امام الحرمین کا ہے۔ ان حضرات کا قول ہے کہ بھئی عورت نبی نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ صرف مردوں کا خاصہ ہے اور مردوں کے ساتھ ہی بس یہ خاص ہے۔ اور ایک تیسرا مسلک وہ سکوت اور توقف کا ہے، یہ شیخ تقی الدین السبکی رحمہ اللہ ان کا ہے کہ اس کے بارے میں سکوت اور توقف اختیار کرنا چاہیے، حقیقت اس کا اللہ کے علم میں ہی ہے۔ یہ اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ علامہ شعرانی اور دیگر علماء کے ہاں نبوت کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا فرشتہ، اللہ کا کلام، امر اور نہیں یا کسی حادثے کے بارے میں وحی لے آئے تو وہ نبی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بی بی مریم کے پاس آئی ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، ان کو خبر دی تھی، تو لہٰذا یہ اس وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ مسئلہ اختلافی وہ چلا آ رہا ہے اپنے زمانے سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔